مخدومہ کونین کی عزت و عصمت پہ باجمات بواز بلند صلوات۔ تھوڑا سا قریب آ جائے اس میں۔ جو اپنی نیک شرعی حاجات بنت علی کے دروازے صلی اللہ محمد۔ کافی عزادار تشریف فرما ہے لیکن درود کی آواز آہستہ ہے، جیسے یہ گرانہ لائق درود ہے باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی بہن کے دروازے پہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند ترین صلوات پڑھو کہ مخدومہ آپ سے راضی ہو جائے۔ صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی اشرف الانبیاء العبد المعید والرسول المسدد مصطفیٰ الامجد محمود سیدنا ونبینا وشفینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جو بیمار ہو شفا یابی کے لیے، جو تنگ دست ہو رزق کی وسعت کے لیے، جو مقروض ہو قرضوں کی ادائیگی کے لیے، جو مقامات مقدسہ پہ جانا چاہتا ہے، ان مقامات سے مقدسہ پہ سجدہ ریز ہونے کے لیے بنت علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جتنی یہ عزت والی بی بی کا مقام آپ کے ذہنوں میں بلند ہے، اتنی بلند ترین صلوات۔ کافی عزادار ہیں، درود سب نے پڑھا ہے لیکن آواز ابھی بھی آہستہ ہے۔ ذرا کوشش کرو جن کا رزق کھاتے ہو اس رزق کو حلال کرتے ہوئے بلند ترین صلوات۔ بسم اللہ باجی ہے اجازت؟ بسم اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزت ماں سادات و غیر سادات سامعین محترم، سب سے پہلے دعا گو ہوں رحمان اور رحیم اللہ، میرے واجب الاحترام میرے برادر اکبر، میرے محسن شیخ اخلاق حسین کی یہ محنت، یہ کاوش مخدومہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سلطان الذاکرین واجب الاحترام بزرگ ذاکر بابا جی سید غلام عباس آفشادی وال، وہ تشریف فرما ہے۔ مالک کائنات مخدومہ بی بی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات پاک بی بی کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو، مخدومہ آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ یہی دعا، یہی نوکری اور عزت مولا حسین کا جملہ کروں گا اور اسی سے دیکھوں گا زبانیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ کون حسین ابن علی؟ کس حسین کی فرش عزا پہ بیٹھے ہو؟ کس موجز نما کی بارگاہ میں تشریف فرما ہو؟ یاد رکھنا، جو خدا کے عزت حسین کا جملہ کہنے لگا
جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو اسے حسین کہتے. شاباش شاباش. آپ جیو جو ہاتھ اٹھا کے بولے ہو عزت حسین پہ سارے بولو حیدری. جو خدا کے کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کا مکمل اختیار رکھتا ہو اسے حسین کہتے ہیں. کون حسین ابن علی؟ اس نصیب کو نصیب نہ ہو جس نصیب کو حسین نصیب نہ ہو. شاباش شاباش. آپ جیو عزت حسین پہ ہاتھ اٹھا کے بولا. مالک کائنات آپ کے ہاتھوں کے مقدر کی لکیروں کو حسین کے فضائل کی تائید میں اٹھنے والے ہاتھوں کے صدقے میں اس تقدیر کو بدل دے گا. کون حسین ابن علی؟ کس حسین کے ذکر میں آئے ہو؟ کون بادشاہ حسین جو آتے ہی اس دنیا میں عرش کے مجرم کو پر عطا کر دے اسے حسین. شاباش. ہاتھ اٹھا کے بول بھائی, ہاتھ اٹھا کے بول. میری زندگی ہو سیدہ تجھے سلامت رکھے. چلو اتنا بول پڑے ہو. میں اخلاق پہ بڑی پیار و محبت کے ساتھ اس جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ تو جانتے ہو نا کہ 3 شعبان کو حسین ابن علی اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. 10 محرم کو بظاہر حسین ابن علی اس دنیا سے چلے گئے. جب اس دنیا میں آئے آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی. ہاتھ اٹھا کے بولنا, ہاتھ اٹھا. جب اس دنیا میں آئے آتے ہی ایک مجرم کو معافی دلوائی. جب 10 محرم کو حسین ابن علی اس دنیا سے جانے لگے جاتے ہوئے بھی ایک مجرم کو معافی دلوائی. آتے ہی اس دنیا میں جس مجرم کو معافی دلوائی تھی وہ فرش کا رہنے والا نہیں تھا, وہ عرش کا رہنے والا تھا. ہاتھ اٹھا کے بولا. ایک تھانے کی حد دوسرے تھانے سے نہیں ملتی. ایک ایس ایچ او کا حدود و عربہ اپنا ہوتا ہے, دوسرے ایس ایچ او کا حدود و عربہ اپنا ہوتا ہے. ایک شہر کی حد دوسرے شہر سے نہیں ملتی. ایک صوبے کی حد دوسرے صوبے سے نہیں ملتی. اس کے اپنے قانون ہے, اس کے اپنے قانون ہے. ایک ملک کی حد اس کے اپنے قانون ہے, اس کے اپنے قانون ہے. حسین ابن علی نے آتے ہی اس دنیا میں عرش کے مجرم کو معافی دی. نام فطرسا پال اور پر چلے ہوئے حسین ابن علی نے اسے پر عطا کیے اور چاہتے ہوئے ہون کو علیہ السلام بنا دیا. حسین نے عرش اور فرش کے مجرم کو معافی دے کے قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا, مجھے پہچانو میں وہ حسین ہوں جس کی عرش پہ بھی حکومت ہے, فرش پہ. نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں. جو پاک بی بی کی بارگاہ میں بیٹھا ہے, جو تیری دعا ہے وہ دعا ذہن میں رکھو. اس کی قبولیت کے لیے حسینی نعرہ کون؟ حسین ابن علی. شکریہ. دعا کرنا خصوصا مخدومہ کے دروازے کے مجاور ہو, خدمت گزار ہو, پاک بی بی کی دہلیز پہ زندگی گزر رہی ہے, دعا کرنا. میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں. کون؟ حسین ابن علی. راہب آیا تھا نبیوں کے سلطان کے پاس, میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں؟ شاباش میرے بھائی. راہب نے بابا جی دعا کرنا, اس سطر پہ بزرگ ہے, آپ کا برخوردار ہوں, دعا لینے کے لیے یہ جملہ کہنے لگا ہوں. راہب نے محمد مصطفیٰ سے صرف پوچھا تھا میرے مقدر میں اولاد ہے یا نہیں, صرف پوچھا تھا. رسول خدا
محمد مصطفیٰ والی و بختہ سلارہ کائنات مجسمہ عبادات پیغمبر عرض السما خواجہ بدر الحدیر جد الحسن والحسین سراج المنیر بشیر والنذیر شافی روز جزا غم خارد محشر وحدانیت کی پہچان محمد مصطفیٰ سے راہب نے پوچھا تھا مقدر میں اولاد ہے یا نہیں، اگر مانگتا تو مل جاتی۔ شاباش بھائی، تیری زندگی ہو۔ صرف پوچھا تھا مقدر میں اولاد ہے یا نہیں۔ نبیوں کے سلطان نے کہا تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ ادھر جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلا ادھر تیرے اور میرے بادشاہ حسین کی نگاہ پڑی۔ حسین ابن علی نے کہا کیوں رو رہا ہے؟ نبیوں کے سلطان سے پوچھا تھا تقدیر میں اولاد ہے یا نہیں، کہا آ میرے ساتھ۔ نبیوں کے سلطان نے پھر کیا کہا؟ کہا تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ حسین ابن علی دربار مسجد نبوی میں آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ، میں نے راہب کو ایک بیٹا دیا، جو بے اولاد بیٹھا ہے وہ اس مخدومہ کے دروازے پہ اپنی چولی پھیلا کے بیٹھ جاؤ۔ حسین کی اس عزت و عظمت کے جملے کے صدقے میں انشاءاللہ وہ خالی گود نہیں جائے گا۔ حسین نے کہا میں نے ایک بیٹا دیا، دو بیٹے دیے، تین بیٹے دیے، تیرے ہاتھ اٹھنے چاہیے عزت حسین پہ۔ 4 5 6 7 بیٹے آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حسین بس 7 بیٹے ہی کافی ہے، 7 بیٹے ہی کافی ہے۔ لطیف بھائی نہ بھولا ہوں نہ آپ جو دیکھا نا صحابہ کی بزم میں بیٹھ کے کہا اور میرے صحابہ یاد رکھنا جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا نہیں۔ تھکنا نہ آخری جملے کہہ رہا ہوں، گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ لطیف بھائی دعا کرنا مرکزی بارگاہ کربلا گاہ میں شاہ کے بانی لطیف رضا کربلائی سے لے کر آخری عزادار تک محمد مصطفیٰ کا فرمان سننا۔ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو کھڑی ہو دعائیں حاجات دلوں میں رکھنا، مخدومہ کی بارگاہ ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا نہیں۔ فضائل میں رو رہا ہے، ذرا دعا قبولیت کا یہ موقع ہوتا ہے، جو دعا ہے وہ مانگ لینا۔ جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا نہیں۔ یوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے محمد مصطفیٰ کی یہ بات سنی، دیکھ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے کہ جیسا نسب، نسب کہتے ہیں آباء و اجداد کو، نسب کہتے ہیں خاندان کو، نسب کہتے ہیں شجرہ کو، نسب کہتے ہیں شجرہ طیبہ کو۔ بات واضح ہو گئی، محمد مصطفیٰ
مصطفیٰ نے کہا جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا نہیں۔ یا رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلا جملہ میرا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کا ہے۔ رسول کی عزت و عظمت پہ بولنا ضرور اور ہاتھ اٹھا کے ضرور بولنا۔ اخلاق بھائی جیسے ہی محمد مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ فرمائے جیسا نسب حسین کا ہے ویسا نسب مجھ محمد کا نہیں۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مسکرا کے فرماتے ہیں جیسا دادا ابو طالب حسین کا ہے۔ بولو 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 میرا ویر بولنا، اٹھا کے بولنا ہے۔ جتنے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو، جیسا دادا حسین کا ہے ویسا دادا مجھ محمد کا نہیں، جیسی دادی حسین کی ہے فاطمہ بنت اسد ویسی دادی۔ ہاتھ اٹھاتے آنا، میں جملہ مکمل کروں گا اور منبر چھوڑ دوں گا۔ جیسا دادا حسین کا ہے ویسا دادا مجھ محمد کا نہیں، جیسی دادی حسین کی ہے ویسی دادی مجھ محمد کی نہیں، جیسا نانا حسین کا ہے۔ نہ تھک ہاتھ اٹھا کے بولا، دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسا نانا حسین کا ہے ویسا نانا مجھ محمد کا نہیں، جیسی نانی خدیجہ حسین کی ہے ویسی نانی مجھ محمد کی نہیں۔ اخلاق بھائی اسی پہ مکمل نوکری اور منبر اپنے بابا جی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جیسا دادا حسین کا ویسا دادا مجھ محمد کا نہیں، جیسی دادی حسین کی جیسا نانا حسین کا جیسی نانی حسین کی۔ مسکرا کے کہا جیسی ماں حسین کی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولنا چاچا، جیسی ماں حسین کی ہے ویسی ماں مجھ محمد کی نہیں، جیسا باپ حسین کا ہے جیسا باپ حسین کا ہے۔ تو نہ بول، تیری اپنی مرضی ہے، لیکن یہ جملہ بولنے والا ہے۔ بی بی کے دروازے پہ بیٹھ کے نسب حسین پہ بولنا ضرور، عزت حسین پہ بولنا ضرور۔ جیسا باپ حسین کا ہے ویسا باپ مجھ محمد کا نہیں، نہ بولنا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ مسکرا کے محمد مصطفیٰ نے فرمایا جیسے ساتھی حسین کے ہیں ویسے ساتھی مجھ محمد۔ نہیں ابھی نہیں، جملہ سن لو، چلو جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ جیسے ساتھی حسین کے ہیں ویسے ساتھی مجھ محمد کے نہیں۔ محمد مصطفیٰ نے دلیل بھی دی، کہا میں تمہیں بلاتا رہوں گا، آ جاؤ، تم آؤ گے نہیں۔ حسین دیا بجھا کے کہے گا چلے جاؤ تو جاؤ۔ چونکہ میں نے کہا تھا میں اسی پہ چھوڑ رہا ہوں، تو اسی پہ چھوڑ رہا ہوں۔